وصلى الله تعالى على نبينا محمد كثيرا وكثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. صدق اللہ العلی العظیم. میرے محترم بزرگوں دوستوں، آپ کے یہاں پر ہاتھ بھی لگتا ہے، کوریل کا ہاتھ لگتا ہے نا؟ ارے ہاتھ نہیں لگتا آپ کے یہاں کوریل ہاتھ ہاتھ لگتا ہے. اب آپ نے بیگ پکڑ کر ہاتھ کو آپ ہاتھ کرنے کے لیے گئے، تھیلا لے کے گئے. گھر والوں کو بھی اطلاع ہے کہ ہاتھ گئے ہیں، سب آپ کے انتظار میں کہ بچے کہہ رہے ہیں ابو ہاتھ گئے ہیں، بیوی کہہ رہی ہے میرے شوہر ہاتھ گئے ہیں، اور آپ ہاتھ میں 2-3 گھنٹہ چکر لگا کر آئے، لیکن بیگ اپنا خالی لے کر آئے. تو آپ کی گھر والی خوش ہوتے جو ہے پودینے کا پتا ڈال کر ادرک ڈال کے اسٹرانگ چائے آپ کو پلائے گی. کہے گی کہ اب کہاں گئے تھے؟ ہاتھ گیا تھا. کیا تھا ہاتھ میں؟ کہ ہاتھ میں کیا نہیں تھا وہ پوچھو. ٹماٹر سے لے کے ٹماٹر تک، اور گوبھی سے لے کے گوبھی تک، اور مولی سے لے کے کچو تک، سب چیزوں کون سی چیز کی کمی تھی ہاتھ میں؟ لیکن اگر گھر والے کہ ہاتھ، لیکن میں سب دیکھا اور سب کا سنا. پوچھا بھی قیمت کتنی ہے؟ آلو کا اتنا قیمت، پیاز کا یہ، اور اس کا دھڑا اتنا، اور اس کا کلو اتنا. تم لائے کچھ جگہ میں بھی لایا نہیں. تو کیا بیوی خوش ہوتے ہیں؟ ادرک اور کیا کرتے ہیں تیز پتہ ڈال کے، بڑا الائچی ڈال کے آپ کو چائے پلائے گی. کہ ایسا سمجھدار شوہر اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دے تو میرے شوہر کے جیسا سمجھدار شوہر اللہ فرمائے. کوئی ہر کی بیوی ناراض ہو جائے گی. مہمان آنے والے ہیں گھر میں، لمبا ہاتھ ہے، لمبا پالی ہے، 5 دن کے بعد پھر ہاتھ ہوگا اور آپ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. اب ہاتھ میں ایک دن کرا دی. میرے محترم دوستوں، کئی ہاتھ ہم جا گئے، کئی ہاتھ میں ہم گئے، تھیلا لے کے گئے، نیت کر کے گئے، لیکن اپنے ہاتھ کے اندر اس ہاتھ سے کوئی سودا نہیں لایا. نہیں سمجھے میری بات کو؟ ایک ہاتھ اور ایک انگریزی میں ہارٹ. پتہ نہیں یہ ہاتھ اور ہارٹ میں تھوڑا سا فرق ہے. ہاتھ کہتے ہیں بازار گھاٹ میں ہاتھ، کنٹرولوں کا ہاتھ، اور ایک اپنے اندر جو اللہ تعالیٰ جو سوچا ہے ہاتھ، وہ بھی ہاتھ ہے، لیکن اس میں آر ہے، اور اس میں آر کا وہ بھی آر جو بہت سائلنٹ رہتا ہے، کیونکہ آج کل انگریزی جو بولتے ہیں وہ بہت فراٹے سے انگریزی بولتے ہیں. تو یہ ہارٹ اور وہ ہارٹ میں کوئی زیادہ فرق سمجھ میں نہیں آتا. تو دوستوں بزرگوں، ہارٹ کو اگر ہم گئے، اور ہارٹ جہاں پر ہارٹ کا کیا تھا سودا تھا، ہارٹ کا، ایک ہارٹ میں ہارٹ کا سودا، جیسے آج کی جو مجلس اس میں ہارٹ کا سودا ہے، یعنی دل کا سودا ہے، سمجھے نا. اور اگر ہم اپنے دل میں کسی بات کو نہیں لیے تو ہمارا گھر جانا عقل مندی ہوگی یا بیوقوفی ہوگی؟ آپ بتائیں. عقل مندی ہوگی؟ نہیں. تو سب نیت کر لو کہ جو دین کی بات ہم سنیں گے اس کو اپنے ہارٹ کے اندر لیں گے. کس کے اندر لیں گے؟ ہارٹ کے اندر لیں گے، یعنی دل کے اندر لیں گے. کیونکہ ہمارا دل بیمار ہے. دل سے کیا ہے؟ بیمار ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بار بار سناتا رہتا ہوں دوستوں کو، لکھا ہے کہ جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے، ٹائیفائڈ ہو گیا، کسی کو کرونا ہو گیا. ہاں کرونا تو ابھی گیا ہے، سب جانتے ہیں کرونا، اس کا ڈر اب تک جو ہے اب تک سب کے دل میں ہے. کھانسی ہوا تو کرونا، بخار ہوا تو کرونا، سب کا رونا تھا کرونا، سب کا رونا تھا کرونا. اور سرکار بھی کہا کچھ کرونا، دکان ڈالیا سب بند. نہیں سمجھے؟ کرونا، کچھ کرونا، بستر پہ بیٹھے رہو، پڑے رہو، اللہ سب کی حفاظت کرے. میرے کو بھی ہوا کرونا، 1-1.5 مہینے تک میں بھی رہا. تو میں فرق کیا مجھے محسوس ہوا کہ کرونا کی بیماری میں واقعی ٹیسٹ بدل جاتا ہے. منہ کا مفتی صاحب ٹیسٹ بدل گیا منہ کا میرے. وہ بیچارے جن کے گھر میں تھا، اللہ ان کی جزائے خیر دے، وہ بہت اہتمام سے کہ موسم کو بخار ہے،
میرے دوستوں میں سے تھے، تو وہ کبھی بیگن کا چٹنی اور کبھی آلو کی چٹنی اور کبھی مچھلی اور کبھی ترازے کا چٹنی وہ سب کوٹ کوٹ کے لا کے دیتے کہ میرا منہ اس کو کھاتے ہی کہتے یہ کیسے گھر والے ہیں، اتنا نمک کھاتے ہیں، صرف نمک ہی نمک لگتا تھا، ٹیسٹ نہیں تھا، منہ کا ٹیسٹ ذائقہ بدل گیا، تو اچھی چیز خراب لگنے لگی. کیونکہ کرونے کی وجہ سے دیکھو بھائی، میں تقریر کرنا جانتا نہیں، تقریر اگر سننا آپ مفتی صاحب سے سنو، اور اگر دینی بات سنیں گے تو حضرت آ رہے ہیں وہ سنائیں گے. میں کیا کہتے ہیں وقت کیسے آپ کا گزر جائے، ہاتھ کو جب آئے ہیں تو بولی جاتی ہے نا، آلو کا کلو کچو کا کلو، میں ایسی بولی بولتا ہوں، سمجھے نا. تو ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ منہ کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے. تو جب بیمار پڑتا ہے آدمی، منہ کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے تو اچھی چیز خراب لگتی ہے اور خراب چیز اس کو اچھی لگتی ہے نا. کیا اب کرونا میں جو چیز منع ہے کھانے کے لیے، جی چاہتا ہے کہ آئس کریم کھاؤ اور جی چاہتا ہے کوکو کولا پی لو، جو اس کے لیے نقصان دہ ہے. اگر کسی کو ڈائریا ہو جائے، ڈائریا پیشنٹ، اور ڈائریا پیشنٹ کو آپ جا کے کہیں کہ بھائی بیدانہ کھا لو، انگور کھا لو، سیب کھا لو، وہ کہے گا نہیں، بالکل اس کا نام مت لیجیے، مجھے متلی آتی ہے، ابھی قے ہو جائے گا. پھر کیا کھائے گا؟ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، کیا کھائے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے فاسٹ فوڈ کا جو دکان ہے ذرا وہ پکوڑا، چکن پکوڑا اور چکن ٹکا اور چکن کباب. اب بولو ڈائریا پیشنٹ کو جب چکن پکوڑا اور چکن ٹکا اور چکن کباب کھلاؤ گے تو اس کو ثواب اتنا ملے گا کہ وہ قبرستان تک بہت جلدی پہنچ جائے گا. کباب کھانے کا ثواب تو ملے گا نا اس کو، تو کہاں پہنچ جائے گا؟ کہ وہ تو قبرستان پہنچ جائے گا. تو اس کے منہ، اس کا قصور نہیں، اس کے منہ کا قصور ہے. قصور کس کا ہے؟ اس کے منہ کا، کہ اس کے منہ کا مزہ بدل گیا ہے. دوستو بزرگوں، سچی بات کہوں، آپ لوگوں کو نہیں کہتا، میں میرے کو کہتا ہوں، میرے کو مسجد میں بیٹھا دو جی نہیں لگتا، قرآن کھول دو تو جی نہیں لگتا، قرآن پڑھو گے جی نہیں لگے گا. اور جو ہے کیا کہتے ہیں مسجد میں بیٹھے خالی چپ چاپ بیٹھو، وہ خالی ادھر ادھر دکھے گا. ہاں، جیسے بچے کو بٹھا دیتے نا نیل ڈاؤن کر کے، تو وہ بچے کیا کرتا ہے؟ خالی دیکھتا رہتا ہے، استاد کہاں گھوما تو میں چلا، استاد کے کب گھنٹی بجے اس کا پیریڈ ختم ہو. تو ایسی ہماری حالت ہے. ہم مسجد میں آتے ہیں تو جی نہیں لگتا، قرآن کھولتے ہیں جی نہیں لگتا، دینی مجلس میں جی نہیں لگتا. پھر جی کہاں لگتا ہے؟ نہ وہاں جی لگتا ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ بدترین جگہ، اور وہ بھی بڑے اہتمام سے. کچھ لوگ آئے، پوچھا کہ اللہ کے رسول بتاؤ تو سب سے بہترین جگہ کون، سب سے بدترین جگہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں دی، انتظار میں رہے وہی کہ حضرت جبریل آئے، یا رسول اللہ آپ کے سوال کی وجہ سے آج اللہ کی بڑی قربت حاصل ہو گئی، بہت قریب ہو گیا، بہت قریب، بہت. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا جبریل کتنی قریب ہو گئے؟ نہ میری اور اللہ کے درمیان صرف 70,000، کتنا؟ 70,000 نوری حجاب باقی رہ گئے تھے. اللہ اکبر. ہاں، حضرت جبریل کہہ رہے قرب اتنا مجھے مل گیا کہ 70,000 نوری حجاب باقی تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو سب سے بہترین جگہ بولو. ارے کچھ تو تم بھی بولو. مسجد. سب سے بہترین جگہ کیا ہے؟ مسجد. اور سب سے بدترین جگہ بازار. ایمانداری سے کہیں، ہاں ایمانداری سے کہو ہمارا جی آپ حضرات کا لگتا رہا، میرا نہیں لگا، میں تو قسم کھاؤں گا کہ میرا لگتا ہے نہیں جی. بولو مسجد میں جی لگتا ہے نا، بازار میں جی لگتا ہے، کہاں جی لگتا ہے جی؟ بازار میں جی لگتا ہے. صحیح بات، سچی بات آپ کے اندر نہیں، میں تو اپنی سچی بات کہتا ہوں. بازار میں بیٹھا تو بیٹھے رہیں گے، ہاں یہاں ملتے ہیں، اور کیا ایران کی بات، توران کی بات، افغانستان کی بات، پتہ نہیں کہاں کہاں کی بات ہوتی ہے، اور جانے کو جی بھی نہیں چاہتا. سمجھے گھر والی فون کے بیٹھ میں جاتا ہوں، سودا لینے کے لیے آیا ہوں. تو دوستو بزرگوں، بازار میں جی لگتا ہے، ہمارا جی مسجد میں نہیں لگتا. کیوں؟ کہا کہ دل تمہارا بیمار ہو گیا. کون بیمار ہو گیا؟ دل بیمار ہو گیا. اور جب دل بیمار ہوتا ہے تو دل کی صحت کی جو چیز ہے وہ دل کو اچھا لگتا ہے نہیں. دل کا غذا کیا ہے؟ بولو. دل کا غذا اللہ کا ذکر ہے. کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. اگر میں پوچھ دوں صبح سے اب تک کتنے لوگ قرآن کو چھوئے، قرآن کو
چھو دیے. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ مہینہ مہینہ چلا جاتا قرآن میں ہاتھ نہیں لگاتے. اسی لیے مسجد اسلام پور کی بات نہیں کرتا ہوں, سب جگہ کے کوے کالے ہوتے ہیں. مسجدوں کے اندر جو قرآن شریف, ابا مر گیا قرآن شریف, امی مر گئی قرآن شریف, دادا مرے قرآن شریف, سمجھے؟ ہاں اچھی بات ہے. اگر میں کچھ فتویٰ دوں تو مفتی صاحب بیٹھے ہوئے, ڈر لگتا ہے. مفتی طاہر صاحب کہیں مولانا کیا فتویٰ دے دیے مسجد میں قرآن دینا کیا مکروہ ہے؟ نہیں نہیں, بالکل دیجئے. پڑھے گا کون؟ جب ابا امت اپنے اس میں کیا کہتے ہیں حیات میں نہیں پڑھے, ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے کون پڑھے گا قرآن؟ ہاں تو نماز پڑھنے کے لالے پڑھ رہے ہیں, قرآن کون پڑھے گا؟ تو قرآن میں ہاتھ مارو گے تو جو ہے آپ کا ہاتھ بالکل گندا ہو جائے گا. اوپر مار کے دیکھ لیجیے. آپ اگر کہو کہ میں تجربے کے طور پر یہیں سے اٹھ کے قرآن کو چھو کے بتا دوں گا, کتنا قرآن ہے سوچے سالوں سال گزر گئے, اس کا پیکنگ بھی اب تک نہیں کھلا, اور قرآن شریف کھولو گے تو دھول نکلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کے اندر جمعے کے دن کوئی آ کے بوڑھے ہڑے آ کے قرآن پڑھ لیتے, ورنہ ایک ایک دو بوڑھا. جوانوں کی تو عادت ہی ختم ہو گئی کہ مسجد کے اندر بیٹھ کے قرآن شریف پہلے پڑھتے تھے, بڑا اچھا لگتا تھا کہ جوان بھی بیٹھے ہیں اور بوڑھے بھی بیٹھے ہیں اور قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی ہے اور انتظار کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر امام صاحب اگر 5 منٹ دیر کر دیے, امام صاحب تو سب کا قبلہ ادھر ہے نا, قبلہ آپ کا پتہ نہیں کدھر قبلہ ہے, اسی طرف ہے کہ نوجوان کہتے ہیں اسی طرف قبلہ ہے. تو امام صاحب اگر 5 منٹ دیر کر دیں تو سب کا قبلہ کدھر؟ امام صاحب نہیں آئے, امام صاحب نہیں آئے. یہ امام چلے گا نہیں, یہ چلنے والا امام ہے نہیں. ہفتے میں تو 2 دفعہ امام غائب رہتے, کیا چلے گا یہ امام؟ میں کہا کرتا ہوں گے امام کے بچے ہوں گے نہیں کیا؟ ہاں امام اسی بانچا بھر کے چلا جائے گا؟ ارے اس کے بھی بچے ہیں, اس کو بھی نیند آتی ہے, اس کی بھی ضروریات ہیں. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج ہمارا دل بیمار ہو چکا ہے. دل کیا ہو چکا ہے؟ بیمار ہو چکا ہے. اچھی چیز دل کو اچھی نہیں لگتی, قرآن کی تلاوت اچھی نہیں لگتی, اور اللہ کا ذکر کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, میں ٹینشن ختم کر دوں گا تمہارا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. سب کے دماغ میں ٹینشن ہے کہ نہیں؟ ہاں سب کچھ نہ کچھ ٹینشن لے کے, ہم یہاں پر بیٹھے ہیں نا, سب کے دماغ میں ٹینشن ہے. کچھ میرے دماغ میں ہے, کچھ سب کا الگ الگ ٹینشن ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ٹینشن فری ہو کے زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ ارے چاہتے ہو؟ میں نہیں پوچھتا ہوں, اللہ پوچھتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ ہم کو ٹینشن نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دل مطمئن تو سب مطمئن. ارے بھائی بادشاہ ہے, پورے باڈی کو کون چلاتا ہے؟ بولو, باڈی کو کون چلاتا ہے؟ جی دل چلاتا ہے. دیکھیے چچا ٹھیک بولے, کون چلاتا ہے؟ دل. دل جو ہے نا کنٹرولر ہے. کنٹرول روم ہوتا ہے نہیں, پانی تھوڑا تھوڑا چھوڑتے ہیں, کہتے ہیں کنٹرول روم جو ہے پانی چھوڑ دیا ابھی, سمجھے نا, دروازہ کھول دیا ابھی. تو دل جو ہے سب کو کنٹرول کرتا ہے. میں کہوں گا آپ چائے پیجیے, آپ کہتے ہیں میرا مقصد دل نہیں چاہتا. میں کہوں گا ذرا چلیے فلاں جگہ جائیں, میرا دل نہیں چاہتا. کیوں؟ اب دل آپ پہ چل کے جائے گا, چل کے تو پہنچ جائے گا. زبان تو چائے پیے گی لیکن دل کے تابع ہیں. دل کہے گا پی تو زبان چائے پیے گی, دل کہے گا ٹھنڈا پینے تو ٹھنڈا پیے گا, دل کہے گا گرم پینے کے لیے تو گرم پیے گا, دل کہے گا بریانی تو بریانی, دل کہے گا پکھال بھت تو پکھال بھت. سب دل کے تابع ہے نا. تو دل بادشاہ ہے. جب بادشاہ ٹھیک ہو جائے گا تو رعایا بھی ٹھیک ہو جائے گی. نہیں سمجھ میں آیا؟ اور بادشاہ اگر کیا ہو, بگڑ جائے تو پھر کہیں آپ کو بلڈوزر نظر آئے گا, تو کہیں پر کیا کہتے ہیں پٹاخے نظر آئیں گے, کہیں پر اور کچھ نظر آئے گا, کہیں اور کچھ نظر آئے گا. کیوں کہ لگتا ہے بادشاہ بگڑ گیا. تو دل کیا ہے؟ بادشاہ ہے. دل کیا ہے؟ بادشاہ. جب یہ بیمار ہوتا ہے تو سب کو بیمار کر دیتا ہے. الصلاۃ خیر من النوم, یہ بیمار ہے. ٹھیک ہے, ٹھیکیداری لیے, ٹھیکیداری لیا ہے. فجر کے نماز میں جانے کے لیے کون جاتے؟ وہ چچا جاتے, وہ بھائی جان جاتے. سب نہ سنیں اسلام پور میں, نام اسلام سے پر لیکن اسلام سے بالکل خالی. مسجد دیکھو تو کھڑا ہے مسجد بن کے سوالی کہ کیا مسجد پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے؟ خیر وہ فجر جو جمعے میں آتے تو سب کہاں ہیں؟ اور جمعے کے نمازی کدھر چلے گئے؟ کون پوچھتا ہے؟ اسلام پوچھ رہا ہے. اور سب کہاں چلے گئے تم لوگ؟ تو یہ جو دل جب بیمار ہے تو یہ کیا کہیں گا فجر کی نماز میں؟ مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم, کہ نیند سے بہتر ہے نماز. لیکن اس کا دل چونکہ بیمار کہتا ہے نہیں نہیں نہیں, نماز نیند بہتر ہے نماز سے.
ہے نا الٹا. کیوں؟ یہ بیمار ہے نا دل, یہ اٹھنے دیتا نہیں. اگر دل مضبوط ہو جائے گا تو پھر الصلاۃ خیر من النوم فوراً اٹھ جائے گا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ارے دل سمجھ کہ دنیا سب کچھ ہے کیا؟ یہ دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. ہاں یہ تو گزرگاہ ہے, قبرستان دیکھتا آباد ہو رہی ہے, اور یہ دنیا کا یہ دنیا تو اجڑ رہی ہے. ہاں بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں, دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. ہاں بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں, دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. ہاں کیا یہ غفلت کی جگہ تھوڑی ہے ہاں کہ جنت کیا اتنا سستا ہے کہ سوئے سوئے مل جائے گا. گزرگاہ ہے دنیا بستی نہیں, گزرگاہ ہے دنیا بستی نہیں. یہاں عیش و عشرت تو مستی نہیں. یہاں کیا مستی کرو گے, یہاں کیا منورنجن کرو گے؟ منورنجن کرنے کی جگہ کون سا ہے؟ ارے بولو نا, کون سا جگہ ہے؟ ارے زور سے بولو, ڈر لگتا ہے. جنت نہیں جاؤ گے؟ ہاں کیا جگہ ہے؟ جنت ہے. منورنجن کہاں کریں گے جا کے؟ بولو جنت میں کریں گے. تو کہتا ہے دیکھیں جنت اس قدر سستی نہیں. جنت کیا اتنا سستی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ مریں گے سچ سچ جاؤ پاؤں جھاڑ کے جنت میں چلے جاؤ. اگر جنت اتنی اچھی, جنت یقیناً سستی ہے, لیکن کن لوگوں کے لیے کہ جنت پاک جگہ ہے, جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے. تو ہمارے پاؤں میں برابر کہا کرتا ہوں, اگر ہمارے پاؤں میں لائیگو لگ جائے ہاں اور آپ لائیگو والا پاؤں کو لے کے اپنے گھر میں داخل ہو جائیں اور کہیں کہ جائے, بیوی پوچھے کیا ہوا؟ میں لائیگو لگ گئے. ارے دھو کیا پاؤں؟ کیا دھو کیا؟ لائیگو لگا, کہہ دیا دھو کے کیا ہوں گا؟ میں ابھی نیند آ رہی, میں سوؤں گا, بعد میں دھوئے جا جاؤں. بیوی سلا دے گی؟ ارے بولو نا, بیڈ روم میں داخل کر دے گی, آئیے ویلکم, مارے گی چپل سے. بچے پوچھیں گے کیا ہوا ممی؟ ارے تیرے پپا کا دماغ خراب ہو گیا ہے. کیا ہوا؟ دیکھ لائیگو پاؤں میں لگا. کہتا ہے کہ بیڈ روم میں سو گے, ان کو تو فوراً پاگل خانہ لے کے جاؤ. آج کل تو رانچی نہیں, بڑے میڈیکل لے جاؤ. اس کو کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ کیوں؟ پاؤں میں اس کے اپنا گھر, اپنا بیڈ, اپنی بیوی, اپنے بچے, لیکن پاؤں میں گندگی لگا تو آپ کو گھر کے اندر گھسنے نہیں دیتے. وہ اللہ جس نے جنت بنائی ہے پاک لوگوں کے لیے, ہم لوگ دل کو ناپاک لے کے جائیں گے, اللہ جنت کا دروازہ کھول دے گے, کھول دیں اللہ تعالیٰ. کہاں چلے آؤ؟ کہ اللہ تعالیٰ کہ تم تو کادو کیچڑ والا پاؤں لے کے گھر میں نہیں جاتے تھے, اور جب تم کو جنت میں آنے کا شوق تھا تم کیوں نہیں پاک ہو گئے؟ فرشتوں کو بلایا جائے گا کہ اس کو پاک کرو لے کے. تو وہاں پر کہاں پر پاک کیا جائے گا؟ کہ جہنم میں اس کو ڈال دو. وہاں پر جہنم میں کیا ہوگا؟ کہ یہ پاک ہوگا. تو عقل مند انسان کون ہے جو یہیں سے پاک ہو جائے؟ بولو عقل مند انسان کون ہے؟ یہیں پہ پاک ہو. ہلکا ہی تاکہ من دانا نفسہ ہو وہ عملہ لما بعد الموت. عقل مند کون؟ کہ عقل مند مجھے یہیں سے پاک صاف ستھرا ہو کے جائے. کیا ہو کے جائے؟ پاک صاف ستھرا ہو کے جائے. تو وہاں جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا, کیونکہ وہاں سینسر لگا ہوا پاکی کا. جنت میں کس کا سینسر ہے؟ دروازہ. ہاں وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اللہ اللہ اللہ. فرشتے کہیں چلو 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 چلو, ہو آواز لگے گی چلو چلو, اسلام پور والے چلو, اور کیا کہتے ہیں کوریئی والے چلو. کہاں چلیں گے؟ نسیق الذین اتقوا, وہ لوگ چلیں جو کیا کہتے ہیں گناہ سے اپنے آپ کو دنیا میں صاف ستھرے ہو کر آئیں. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ صاف ستھرا ہو کے جاؤ. کہ جانے سے ابا ناراض ہوں گے, اگر کاجو والا پاؤں لے کے جاؤں گا تو بستر پر ابا ناراض ہوں گے, اگر گندا دل لے کے جاؤں گا تو ارے ربا ناراض ہوں گے. کون ناراض ہوگا؟ ربا. ایک ہوتے ہیں ابا اور ایک ہوتے ہیں, ارے نہیں سمجھتے کوریئی والے, ایک ہوتے ہیں کون؟ ابا. ابا کو پہچانتے ہو کہ نہیں؟ لو چلو ابا ہی کو پہچانتے ہیں. اب مفتی صاحب کیا بیان کریں بتائیے. ارے ابا جیسے ہیں نا ہمارے نگراں, ہے نا ہمارے کیا کرتے ہیں مشفق, چاہنے والے, انتظام کرنے والے. اور ربا کیا ہے؟ وہ بھی انتظام کرنے والے. ابا کا ابا کے ربا, ہمارے بھی ربا. تو ربا کا اتنا ڈر ہے کہ کادو والا پاؤں لے کے بیٹا گیا نہیں,
تو ابا کا کتنا ڈر ہونا، ربا کا کتنا ڈر ہونا چاہیے، بولو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو جب ابا اپنے گھر کے اندر گھساتے نہیں تو ربا اپنے گھر کے اندر گھسا دے گا. دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. ہم لوگ کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں؟ تو عقل مند انسان کون ہے جو اپنا علاج ہی سے کر لے؟ لیکن دیکھو اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ کا نظام یہ ہے کہ آپ دوسری چیز کو تو دیکھ لیں گے، اپنی چیز کو خود اپنی چیز کو اپنے نہیں دیکھ سکیں گے. بولو آپ کا چہرہ کالا ہے کہ گورا ہے؟ آپ کے چہرے میں کالا لگا کہ چونا لگا؟ بتائیے، ذرا دیکھ کے بتائیے. آپ کہیں گے مذہب میں دیکھ سکیں گا، دیکھ سکیں گے آپ اتنے مجبور ہیں کہ آپ اپنا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے. وارے اللہ واہ، ہاں کیسے دو آنکھ دیا، پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے. ہاں دوسرے کے آنکھ میں اگر تین کا گر جائے تو اس کو بھی دیکھ کے یہ نکال لے، لیکن اپنا چہرہ کیسا ہے؟ اس کے ناک میں کالک لگا ہے کہ چونا لگا ہے، اس کے ماتھے میں کالک ہے کہ چونا ہے، یہ دیکھ سکتا ہے؟ بولو کون کون دیکھ لو گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ اپنا چہرہ. تو چہرہ دیکھنے کے لیے کیا چاہیے؟ ارے بولو نا، آئینہ چاہیے. کیا حضرت کچھ تو بولتے رہو. ہاں میں پڑھا کے ماسٹر آدمی، تو اسی لیے عادت ہے کہ بچے جب بولتے رہتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ ہاں سمجھتے کچھ. اگر خاموش رہا کہ بادل بھائی کی طرح میں سوچتا ہوں کچھ بادل بھائی سمجھتے نہیں، لیکن سب سمجھتے ہیں بادل بھائی. سنیں نا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ کیا کہہ رہا تھا؟ اپنا آئینہ سامنے آ گیا. اللہ اکبر. ایسے ہی یہ انسان کی مجبوری ہے. ہاں تو اسی لیے اپنی روحانی بیماری جو ہے نا وہ بھی اپنے کو نظر نہیں آتی. کیا قربان بھی نظر آئے گی کیا؟ آپ بیمار ہیں، آپ کو کچھ پتہ چلتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک آدمی ہے بیچارے کا انتقال ہو گیا، اس کی سردی نہیں جا رہی تھی، بہت سردی سے پریشان تھا، یہ دوا کھا لیا وہ دوا کھا لیا، لیکن ڈاکٹر کے پاس جب پہنچا اس نے کہا کہ فوراً کڈنی پہلے چیک کرو. ارے سردی کا کڈنی سے کیا تعلق؟ لیکن چونکہ ڈاکٹر تھا وہ سمجھ گیا کہ اس کی سردی جاتی نہیں ہے، تو بہت ہائی پاور کا دوا کھا لیے بھی جاتی نہیں، لگتا ہے کڈنی فیل ہو گیا کیا. اور اس نے جو جا کے اپنا ٹیسٹ کروایا تو دیکھتا دونوں کڈنی فیل، اور بیچارہ دنیا سے چلا گیا کچھ دن کے بعد. دیکھو کون پہچانا اس کو؟ ڈاکٹر پہچانا. وہ خود نہیں جان سکا، وہ سوچتا تھا کہ میں صحت مند ہوں اور نوکری کرتا تھا میرے دوست کے دکان میں، اور جو ہے تنخواہ بھی پاتا تھا، اس کے بچے ہمارے مدرسے میں بھی پڑھتے تھے، اور بالکل اچھا، بس سردی ہے دعا کر دیجیے سردی ہے، لیکن اس کا کڈنی اندر سے دونوں فیل تھا. کون بتایا؟ کہ ڈاکٹر بتایا، ہے نا. تو اپنی بیماری خود کو نظر نہیں آتی ہے، اپنا چہرہ خود کو نظر نہیں آتا. یہ تو جس طرح جسمانی ڈاکٹر ہوتے اس طرح روحانی ڈاکٹر ہوتے. جس طرح جسمانی بیماری اسی طرح روحانی بیماری. میرے باتوں کو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ جی میں تو کوئی سے ہائی لیول کا بات کرتا نہیں جو آپ کہیں گے نہیں، میں تو بالکل عام آدمی ہوں، عام لوگوں کی طرح بات کرتا ہوں، سمجھے نا. تو جسمانی ڈاکٹر کو اللہ نے پیدا کیا، بخار کا ڈاکٹر، کھانسی کا، پھر 4 قسم کے ڈاکٹر ہیں. ایلوپیتھک نہیں تو کیا کہتے ہیں یونانی لے لو، ہمدرد کا لے لو. ہاں ایلوپیتھک ہے اور یونانی ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کو جو ہے جڑی بوٹی ہے، اور پھر ہومیوپیتھی. ہاں ہومیوپیتھی ہے نا 4 قسم کا. تو یہ دوا وہ دوا، جس کو جو دوا پسند ہو تو وہ اپنا علاج کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو جس طرح جسمانی بیماری کے لیے ڈاکٹر کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ روحانی بیماری جب دیا ہے تو اس کے لیے ڈاکٹر نہیں ہے کیا؟ ہاں اور حدیث میں فرمایا گیا کہ گناہ بیماری ہے. گناہ کیا ہے؟ بیماری ہے، معصیت بیماری ہے، اور اس کا علاج توبہ ہے. اس کا علاج توبہ ہے. تم توبہ کرو گے اللہ گناہ کو معاف کر دے. تو جس طرح بخار ایک بیماری ہے، اور کالپول میں کیا کہتے ہیں اس کو، بخار کا دوا پیراسیٹامول. پیراسیٹامول کہا کہ بخار کا علاج ہے نا، بخار کا علاج ہے. اور کیا کہتے ہیں کسی کو دست آنا شروع ہو گیا اس کے لیے علاج ہے، اور کسی کو جو ٹائیفائڈ ہو گیا اس کے لیے فلاں دوا ہے. تو ڈاکٹر کا بھی انتظام کیا، دوائی کا بھی انتظام کیا. لیکن آپ گھر بیٹھے کتاب پڑھ کے ڈاکٹر بن جائیں گے کیا؟ بن جائیں گے. اور آپ اپنا علاج، اپنی بیماری کو خود جان لیں گے. اپنے بیماری کو اگر سب آدمی جان لیتے تو پھر
یہ تو یہاں تک نوبت نہیں پہنچتی کہ کڈنی دونوں فیل ہو جائے، یہاں تک نوبت نہیں پہنچتی کہ سر کا رگ کیا کہتے ہیں برین ہیمریج ہو جائے، ہارٹ بلاک ہو جائے. وہ تو سب جان لیتے ہیں میرا ہارٹ بلاک ہو گیا. کیا جان لیتے؟ میں یہ انگلی رکھتا ہوں نا، انگلی رکھ کے میں جان لیتا. ایسا تھوڑی ہے کوئی. ڈاکٹر کے پاس جاتے، میں سیڑھی میں چڑھتا ہوں، سانس پھلاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ذرا اس کا ECG کرو. اب ECG کا کہہ رہے ذرا اس کے بعد والا اسٹیپ دے دیا کہ ذرا اس کو کرو، تو لے کر آیا ڈاکٹر کہہ رہے تمہارا تو بلاک ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کیا بیلون پھٹائیں گے، پھر اس کے بعد کیا کریں گے، انجیو کریں گے، انجیوگرام کریں گے، کیا کریں گے، ٹھیک ہو گیا دوا سے ہو گیا. ورنہ تو ہارٹ اوپن سرجری، ہارٹ اوپن سرجری، وہی ہارٹ سمجھیں. تو ہارٹ اوپن سرجری ہوگا تو اپنا بیماری خود نہیں جان سکتا، تو اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوا. اسی طرح دوستو روحانی بیماری 8 بجے تک حضرت آ جائے گی. میں جلدی کیوں بول رہا ہوں کہ 8 بجنے والا ہے، سنیے نا 15 منٹ ہے، اسی لیے میری باتوں کو ذرا غور سے سنتے رہیں گے. میں اپنی بیماری آپ کو بتاتا ہوں، سمجھے نا. آپ لوگ میرے لیے دعا کرو گے، میں بھی اچھا ہو جاؤں گا، میں اچھا ہو کے آپ کے لیے دعا کروں گا، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے نا. ہاں تو اب جو ہے جب ڈاکٹر کے پاس گیا تب پتہ چل ایسے ہی روحانی بیماری بھی ہے. لیکن ہم لوگ سب سمجھتے ہیں کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان میں ابھی زندہ ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم لوگ سوچتے ہیں اگر ہم کو کوئی پوچھے تو ہم لوگ کہیں گے ہم لوگ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک ہاتھ آگے ہیں. وہ تو چوتھے آسمان میں، ہم لوگ تو 5ویں آسمان میں رہتے ہیں. ہم سے گناہ، ہم کیا گناہ کریں گے؟ ہم تو سوچتے ہیں ہم سے کب کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں. کیوں جانتے ہیں؟ اسی لیے کہ شیطان نے ہم کو ایسا پڑھایا ہے، ایسے گندے ماحول میں ہم لوگ آ گئے کہ ہم کو گناہ بدبو نہیں سمجھ میں آتی، اور خوشبو نہیں سمجھ میں آتی. اچھا ایک آدمی جس کو بدبو کی جگہ میں لے کے کھڑا کر دو، ہاں، اور وہ اطمینان کا سانس لیتا ہو، اور اس کو لے کے عطر کے دکان میں کھڑا کر دو، وہ اطمینان کا سانس لیتا ہو، ایسے آدمی کو آپ کیا کہو گے؟ کیا کہو گے؟ پاگل کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ ارے تم کو بدبو نہیں آتا کہ نہیں تو کچھ خوشبو لگتا، کہتا نہیں تو کیا کہا اس کو دماغ کا کرونا ہوئی ہے. کہیں گے نہیں کہیں گے کہ خوشبو نہیں، بدبو نہیں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تھرمامیٹر دے رہے ہیں. اللہ کے رسول بیماری دیکھنے کے لیے تھرمامیٹر دے رہے ہیں، لگاؤ گے؟ نہ. مقصد تم بتا دو لگائیں گے نہیں. کون لگاؤ گے تھرمامیٹر؟ ہاں ماشاء اللہ. اور باقی لگاؤ گے نہیں. کیا بخار دیکھیں گے کیوں، دوا کریں گے؟ ہاں ارے بھائی اگر کسی کو ڈائبٹیز ہو جائے اور وہ علاج نہ کرے کہ میں ڈائبٹیز چیک کراتا نہیں، کیوں کراؤں گا، کیوں علاج کروں گا، کیوں؟ تو بچے گا نا، بچ جائے گا نہیں، مرنا ہے مرے گا اس کو، لیکن وہ بڑے پریشانی کے ساتھ موت آئے گی اس کی. تو ایسے ہی تھرمامیٹر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا سرت کا حسنتک فانت مومن. اللہ اکبر. کیا بتاؤں آپ کو، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بہترین تھرمامیٹر دے رہے ہیں. کہتے ہیں اذا سرت کا حسنتک، جب تم نیک کام کرو اور تم کو اچھا لگے، تم کو کیا لگے؟ اچھا لگے، خوشی ہو کہ آج میں فجر کا نماز پڑھا، اللہ تیرا شکر ہے. آج میں ایک پارہ قرآن پڑھا، اللہ تیرا شکر ہے. میں حج میں تھا، حضرت ذوالفقار صاحب بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، ان کو نام بھی سنا ہوگا. حضرت ذوالفقار صاحب ہمارے عبدالرقیب ہزاری کے شیخ بھی تھے اور میرے بڑے چاہنے والے، بہت اللہ والے تھے، بہت اللہ والے تھے. ایک دن ہمارے ساتھ حج میں تھے اور وہ آئے مطاف سے میرے کمرے میں، میں جا کے بیٹھ گیا. کہیں کہ مولانا آج اللہ نے ہم کو خوب رلایا، آج اللہ نے ہم کو بہت خوش ہو گئی، آج اللہ نے ہم کو خوب رلایا، خوب رلایا. دیکھیے حضرت کتنا دیر، نہ 1.5 گھنٹہ رویا. کتنا کس کے سامنے؟ آفیسر کے سامنے. میرا نوکری ہو جائے، میرا نوکری بچ جائے، میرے بیٹے کو نوکری دو. اللہ کے سامنے. کس کے سامنے روئے؟ اللہ کے سامنے. اللہ والے روتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں. وہ دوسروں کے سامنے روتے نہیں، وہ تو دوسروں کے سامنے سوتے ہیں دوسرا تاکہ سمجھے کہ یہ سونے والا پارٹی، لیکن وہ رات کو اٹھ کے روتے ہیں. 1.5 گھنٹہ روئے اور کہا کہ میں خوب دعا مانگا. تو ذرا میں حضرت سے میرے بہت تعلق تھا، میں نے کہا حضرت
میں بھی یاد آیا کہ آپ بھی لپیٹے میں آ گئے ہیں، آپ بھی لپیٹے میں آ گئے ہیں۔ دیکھو اللہ والے، جب ان کو خوشی کس بات پر ہوئی کہ اللہ نے مجھ کو اپنے گھر میں بلایا اور 1.5 گھنٹے تک رلایا، خوشی ہوئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنْتَ مُؤْمِن، تب سمجھ لو تم ایمان والے ہو۔ تم کیا ہو؟ ایمان والے ہو کہ خوشبو لگی اور بدبو لگی۔ ویسے ساتھ کا سیئاتوں کا، اور بری چیز، برا کام ہو گیا تم کو اور تم کو خراب لگا۔ آج ایک دوست ابھی آنے سے پہلے میں کوئی آ رہا تھا، فون آیا، ہمارے حضرت مولانا فاروق صاحب سے تعلق ہے، مجھ سے بھی ان سے حضرت سے اصلاحی تعلق ہے، میرے دوستوں میں۔ انہوں نے کہا کہ مولانا ایک بڑا حادثہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ میں حضرت کو کیا بتاؤں، آپ ہی کو بتا دیتا ہوں، آپ تو حضرت کے کیا کہتے ہیں مرید ہیں، آپ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ کیونکہ کیا ہو گیا؟ میں گھبرا گیا کہ مولانا بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ کیا؟ کہا کہ ایک لڑکی ایسے ہی جان پہچان ہو گیا تھا، میرے پاس زمین خریدنے آئی تھی، کچھ خریدنے آئی تھی، اور اس نے کہا کہ میں آپ کو بھائی بناتی ہوں۔ بات چلی گئی۔ اچانک وہ لڑکی آئی ہے اور آ کے میرے ہاتھ کو پکڑ کے راکھی باندھی، اس کا شوہر بھی تھا، اس کے بچے بھی تھا، اور وہ عورت کہنے لگی کہ آپ میرے بھائی ہیں، میں نے آپ کو بھائی بنایا، راکھی باندھی۔ اب دیکھیے، چونکہ احساس تھا، اللہ والوں سے ان کے تعلق تھے، ہاں کیا ہوا؟ حضرت آ گئے، حضرت آ گئے، تو ذرا قریب آ جاؤ بھائی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ کیا کہ اجنبی عورت جو ہے اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا، ہاں، لیکن انہوں نے ہمت کے ساتھ کہا کہ بس یہیں تک، آگے میرے بدن کو مت چھونا، تم میری بہن ہو جو کچھ ہو۔ تو کہنے کا بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب گناہ ہو جائے تو دل میں کیا پیدا ہو؟ تکلیف۔ مجھ سے گناہ ہو گیا، فجر کا نماز میرے چھوٹ گیا۔ ایک بزرگ تھے، فجر کی نماز چھوٹ گئی ان کی، ہاں، بلخ کے رہنے والے تھے، تو انہوں نے کہا کہ شام تک نماز پڑھتے رہے، اور کہا کہ اگر میرا گھر کا، میری بیوی، میرا بچہ مر جاتا تو کتنے لوگ آتے تعزیت میں میرے، آج میرا اتنا بڑا حادثہ ہو گیا کہ میرے جماعت چھوٹ گئی، لیکن ایک آدمی بھی کوئی میرے گھر میں آ کے اس مصیبت میں کھڑا نہیں ہوا۔ دیکھیے وہ مصیبت کس کو سمجھ رہے ہیں؟ نماز کے، فجر کی نماز کے قضا ہونے کو، اور ہم لوگ تو فجر کی نماز قضا ہونے کو مصیبت سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ تو رائل فیملی کے بچے 10 بجے اٹھتے ہیں، ہاتھ میں گڑاخو لے کے گھستے رہتے ہیں، کیا ہوا؟ نہیں، دکان جانا ہے تو جلدی آج اٹھ گیا، میرے دکان میں ذرا مال آ گیا تو جلدی اٹھ گیا۔ اللہ 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 اللہ، کیوں؟ کہا کہ ہمیں احساس ختم ہو گیا۔ کیا ختم ہو گیا؟ احساس ختم ہو گیا۔ اور وہ قوم مر جاتی ہے جس قوم کے اندر سے احساس ختم ہو جاتا ہے کہ اس کی خوشبو نہ لگے اور بدبو نہ لگے۔ اور صحابہ کرام، اللہ اکبر، ایک صحابی کہتے ہیں تم میں سے کون ہے جس کو خوشی ہو اس بات کی؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس کو خوشی ہو اس بات کی۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ذرا سر بھی ہلاتے رہو، ہاں، ورنہ میں سوچوں گا آپ لوگ ٹھنڈے موسم میں سو گئے ہو۔ اور بعض لوگ جو ہے نا وہ دونوں کام کر لیتے ہیں، کہتے ہیں میلہ بھی دیکھا، کودوڑی بھی کا میلہ دیکھا، کیا کہتے ہیں؟ کہ دونوں کام ایک ساتھ کر لیتے ہیں، ان کو جمع آنے لگتا ہے، ہائی آنے لگتا ہے، اور سستی چھا جاتی ہے، سمجھیں؟ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ایک صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ تم میں سے کسی کو خوشی ہوگی، دیکھو کیا کہہ رہے، تم میں سے کسی کو خوشی ہوگی اس بات سے کہ میں اس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر کے دکھا دوں۔ اللہ اکبر، دیکھیے قربان بھی کیا کہہ رہے، تم میں سے کسی کو خوشی ہوگی۔ وہ جانتے تھے سب خوش ہو جائیں گے۔ اب صحابہ متوجہ ہو گئے، اچھا یہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو بتا دے گا۔ تو انہوں نے کہا، وضو کیا سب کے سامنے، اور پھر فرمایا ھذا وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہی وہ وضو ہے جو آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو اسی طرح کرتے تھے۔ شوق اندر کا دیکھیے، کیا ہے؟ خوشی کب ہوگی؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے زندگی کے اندر آ جائے۔ ان کو خوشی ہوتی تھی
کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر آ گئے. ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے نا ہاتھ دھوئے, میں ہاتھ دھونے کے لیے جا رہا تھا, حضرت قاری امین حسن صاحب نور اللہ مرقدہ جو ہے وہ بھی وہیں پر بیٹھے ساتھ میرے تھے. انہوں نے کہا کہ کیوں ہاتھ دھوئے؟ پھر فرمایا اسی لیے ہاتھ دھوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. مفتی صاحب کہہ رہے تھے نا, کہا کہ ثواب مل گیا. آپ بیت الخلا کے اندر جائیں اور یہ کیا کہتے ہیں دعا پڑھ کے بسم اللہ کر کے آپ نے داخل کیا, اور جیسے ہی آپ نے بایاں قدم رکھا آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نور پیدا کر دیتے ہیں. کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ نور. آپ بیت الخلا سے آئے اور آپ نے سب سے پہلے اپنا دایاں قدم نکالا, فوراً نور پیدا. آپ کو احساس نہیں ہوتا. کیوں احساس نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اتنا اندھیرا ہو گیا ہے دل ہمارا, اتنا اندھیرا ہے کہ اس میں ٹارچ مانگنے سے بھگدگنی کی طرح نظر آتا ہے. اندھیرا پڑا دل, کیونکہ دل تو ایک کمرے کی طرح ہے. دل کیا ہے؟ کمرے کی طرح ہے. یا تو اس کے اندر اجالا ہوگا یا اس کے اندر اندھیرا ہوگا. نبی کی سنت آئے گی تو دل اجالا ہوگا, نبی کی سنت نکلے گی تو دل اندھیرا ہو جائے گا. پھر جب دل اندھیرا ہو جائے گا تو اچھا کام بھی کرے گا تو خراب خوشی نہیں ہوگی, اور خوشی کا کام کرے گا تو بھی خوشی نہیں ہوگی, اور اگر کوئی گناہ کرے گا تو اس سے رنج نہیں ہوگا کیونکہ دل اندھیرا ہو گیا ہے. ماں 8 سال کے اندر سے آئی, ماں امی 8 سال کے اندر سے آئی, بچے نے دیکھ لیا, کہا کہ ممی آپ کے چہرے میں نا کالک لگ گئی ہے. ماں نے آنچل لیا, نہیں دائیں نہیں بایاں, بایاں نہیں دایاں, دایاں نہیں بایاں, ذرا اور نیچے. ہاں, لیکن ماں صاف نہیں کر سکی تو بچی آگے بڑھی بیٹی اور لیا تو جہاں تھا صاف کر دیا. بولو ممی کے چہرے میں کالک لگ جانے سے ممی سے الگ ہو جائے گی؟ الگ ہو جائے گی. بعد آپ کا لڑکا اگر اس کو کوئی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, ایک دفعہ میں کوری آ رہا تھا, میں تو میرے ساتھی بھائی جان بھی تھے, ہم لوگ دونوں کوری آ رہے تھے, ہم کو معلوم یہاں ہو رہی تھا, ہمارے یہاں کی ہولی ختم ہو چکی تھی. اس نے جو پچکاری مارا اور وہ راستے میں جا کے بس کے اندر گھس کے مارے رنگ, تو خیر ہم لوگ تو رنگین ہو گئے. تو کیا اگر کوئی چہرے پہ کسی کے رنگ مار دے تو کیا وہ بچے سے خارج ہو جائے گا؟ ارے باپ کا بچہ باپ کہے گا نہیں ہے میرا بچہ نہیں, کہے گا نہیں کہے گا. اگر ابا کے چہرے پہ کوئی رنگ لگا دے, کالک لگا دے, تو ابا کیا کہیں گے؟ بیٹا کیا کہے گا؟ یہ میرے ابا نہیں ہے, کہے گا ابا ہے. معلوم ہوا کہ چہرے پہ کالک لگ جانے سے ابا سے خارج نہیں ہوتے اور امی ممی ہونے سے خارج نہیں ہوتی. تو بچے کیا کرتے ہیں؟ بچے کرتے ہیں وہ فوراً لیتے ہیں اپنا کپڑا لے کے, ابو کے صابن لے کے رنگ چھوڑا دیے, اور بیٹی نے جو اپنے کپڑے کے اپنے دامن سے اوڑھنی کے دوپٹے کے کیا کہتے ہیں ماں کے چہرے کا رنگ صاف کر دیا. اب ماں ہو گئی کہ نہیں, اور باپ ہو گئے کہ نہیں؟ میرے بزرگوں دوستوں, اللہ والوں کے یہی کام ہے. ہم لوگ ڈرتے ہیں اللہ والا, شیطان الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. اللہ والا ہوگا دکان چلے گا, تیرا کاروبار چلے گا, تیری بیٹی اٹھے گی, تیرے بیٹے کو جاب ملے گا. اللہ والا کیا ہوگا؟ میں سمجھ نہیں سکتا اللہ والا کسی کہتی. یہ جس کا اللہ سے تعلق, اللہ والوں سے تعلق ہو جاتا ہے, گھبراتے کیوں انسان؟ ارے وہ تو تم کو ابا کو ابا بنا دیتے ہیں, بیٹے کو بیٹا بنا دیتے ہیں. وہ کیا ان کا کام کیا اللہ والوں کا؟ اللہ والے کہتے ہیں کہ جو ہے ہمالیہ پہاڑ پر چڑھو گے, اللہ والے کہتے ہیں ہمالیہ پہاڑ کو کھودو گے. اللہ والوں کا کام کیا ہے؟ نہ اللہ والوں کا کام یہ کہ جب بیمار جاتا ہے چہرے پہ کالک لے کے تو اللہ والے اس کو دیکھ کے سمجھ لیتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں؟ بلاتے ہیں محبت کے ساتھ, اور بلا کے کیا کرتے ہیں؟ اس کو صاف کر دیتے ہیں. تو وہ بھی اللہ والا بن جاتا ہے, وہ بھی اللہ والا بن جاتا ہے. کیوں کہ اس کے بھی چہرہ صاف ہو گیا. ہاں, اب جب چہرہ صاف ہو گیا تو وہ بھی, اب جب تک چہرہ خراب تھا تو یہ کون ہے؟ کہ یہ تو میرے ابا ہیں, ہاں یہ تو میری امی ہیں, چہرے میں کالک لگ گیا تھا. تو جب آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے دل کیا ہو جاتا ہے؟ کالا ہو جاتا ہے, داغدار ہو جاتا ہے. جب توبہ کرتا ہے تو اللہ اس داغ دھبے کو ختم کر دیتے ہیں. اللہ والے کیا کرتے ہیں؟
نہ اللہ والے کہتے ہیں توبہ کرو توبہ کرو، یہ تو اللہ والے بتاتے، اور کچھ دوسری بات بتاتے ہیں کیا مفتی صاحب؟ اللہ تو کیوں نہیں بتاتے؟ لیکن شیطان یہ ڈراتا ہے کہ ابھی تیری جوانی ہے، اور حدیث میں فرمایا کہ 5 چیز کے آنے سے پہلے 5 چیز کی قدر کر لو۔ سن لو نوجوانوں، تم بھی سن لو، ہاں جوانی جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے کہتے ہیں ابھی جوانی ہے کر، کسی سے مت ڈر۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ جوانی ہے کچھ کر، دوزخ سے مت ڈر، یہ جوانی ہے کر لے، ہاں اللہ کو راضی کرنے جوانی میں کر لے۔ کل آواز لگے گی، کہاں ہے وہ نوجوان؟ شاب نشا فی عبادت اللہ تعالی، بڑھاؤ اس کو عرش کے سائے کے نیچے۔ اللہ اکبر، فرشتے کھڑے ہو کہیں او اسلام پور کے نوجوانوں لبیک، آ جاؤ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ۔ ارے یہ اسلام پور کے نوجوان اور یہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے؟ ہاں، جب نوجوان گندی نالی کے پاس بیٹھ کے موبائل میں اجنبی لڑکی سے بات کرتا تھا، جب گندی نالیوں کے پاس بیٹھ کے گیم کھیلتا تھا نوجوان، جب نوجوان اپنے موبائل میں بستر کے اندر سو کے یہ غلط فلم دیکھتا تھا، یہ نوجوان تھا وہ کہ جو اللہ کے یاد میں روتا تھا اور اس کے یہ بات کرتا تھا تو اللہ سے بات کرتا تھا، کبھی سجدے میں ہوتا تھا، کبھی رکوع میں ہوتا تھا، کبھی قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو رب تعالیٰ سے بات کرتے ہو، یہ تمہارا معراج ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس دن کیا کر دیں گے؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ الگ ہو جاؤ۔ ہاں یا اللہ، یہ بھی تو جوان، میں بھی تو جوان، کہ ہاں یہ وہ نوجوان ہے جس کی جوانی کس میں گزری؟ اللہ کے حکم کو مان کے گزری۔ اور دوستوں ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں، میں کہتا ہوں کیوں بھائی؟ ہمارے کچھ دنیا کا شیطان بہت گھاگ ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ تمہارے کچھ دنیا داری کر سکو گے نہیں۔ کیا کر سکو گے نہیں؟ میری بات کو سمجھتے ہو کہ نہیں آپ؟ شیطان سمجھاتا دنیا داری کر سکو۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ دنیا کس کے لیے پیدا کی؟ انسان کے لیے نہ فرشتوں کے لیے؟ ذرا جلدی جلدی بولو، میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ کس کے لیے پیدا کی ہے؟ ارے بولو، بھات کون کھا گا؟ فرشتے۔ ترکاری کون کھا گا؟ فرشتے۔ گوشت کون کھا گا؟ فرشتے۔ مچھلی کون کھا گا؟ فرشتے۔ کون کھا گا؟ مکان کون بنا گا؟ فرشتے۔ وہ آ کے رہیں گے مکان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی دنیا کو جو پھیلا دیا ہے کس کے لیے پھیلایا ہے؟ انسان کے لیے پھیلایا ہے۔ اور ہم کہیں گے نہیں دنیا اس کا نام تھوڑی ہے۔ مفتی تقی عثمانی نے لکھا ہے اچھے سے اچھا بلڈنگ بنانے کی قرآن میں اجازت ہے، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تفسیر میں لکھا ہے بنو اچھا مکان، ماربل کا بنو، کون بنا کرتا ہے؟ ماربل کا بنو، ساربل کا بنو، تاج محل کے سنگ مرمر لا کے اس سے بنو، صوفہ سیٹ میں رہو۔ تم کیا کرتے کرو نا، اے سی کی تیسی لگا دو، جتنا جو لگا کے رہو، کون منع کرتا تم کو؟ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہمارے لیے۔ لیکن ایک بات سمجھو، کیا ہے کہ دنیا کی مثال اور انسان کی مثال کیسی ہے کہ جیسے کشتی اور پانی، جیسے کشتی اور، بولو کشتی بغیر پانی کے چل سکتا ہے؟ ارے کشتی کے لیے پانی کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ انسان کشتی کی طرح ہے، انسان کشتی کی طرح ہے، اور دنیا پانی کی طرح ہے۔ یہ مکان، یہ دکان، یہ کھیت، یہ کھلیان، یہ سب کس کی طرح ہے؟ ارے بولو نا، پانی کی طرح ہے۔ اس کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ ولی اللہ ہے، اس کو کھانے دو گے نہیں، 3 دن کے بعد نماز پڑھ سکے گا؟ گر جائے گا نہیں، سر میں چکر نہیں آگا؟ ہاں تو کھانا ضروری ہے، پانی پینا ارے بولو نا ضروری ہے، کرتا پہننا، گنجی پہننا، لنگی پہننا بے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی پیدا کی گاہ کا گوشت کھاؤ، کیا کہتے ہیں بھینس کا گوشت کھاؤ، مچھلی کھاؤ، سب اللہ تعالیٰ کس کے لیے دیے؟ ہمارے لیے دیے۔ کس کے لیے دیے؟ ہمارے لیے دیے ہیں نا۔ لیکن دوستو جس طرح کشتی کے چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا دیے؟ پانی۔ کشتی کو جب پانی کے اوپر چھوڑ دو گے تو کشتی چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ ہلتی ڈولتی رہے گی لیکن چلتی رہے گی، منزل تک پہنچا دے گی، چلتی رہے گی۔ ایسے انسان کہ انسان کے لیے، انسان کے چلنے کے لیے نہ جیسے کشتی کے چلنے کے لیے پانی، انسان کے چلنے کے لیے دنیا کا اسباب ہے، دنیا کا اسباب ہے، اس کو اختیار کرنا ہوگا۔ ہاں لیکن دوستو بزرگوں، اگر کشتی کے اندر پانی گھس جائے تو بولو کشتی، انسان ڈوبے گا
کشتی ڈوبے گی نہ بچے گی؟ ارے پیچھے والے کیا کہتے ہیں؟ کشتی بچ جائے گی، ڈوب جائے گی نا، تو کشتی ڈوب جائے گی. کیوں؟ میں اپنے بچپن میں نانیال جاتا تھا، میرا نانیال دولت پور ہے، ندی میں اس سے جاتے تھے، تو میں دیکھتا تھا ڈونگے والا ایک بالٹی لے کے پانی سے پھینکتا رہتا تھا. کیا نہ کیوں؟ اس لیے کہ پانی جب ڈونگے کے اندر آ جائے گا تو ڈونگا کیا ہوگا؟ ڈوب جائے گا. وہ اپنے پیسنجر کو بچانے کے لیے ڈونگے سے پانی، ڈونگا سمجھتے ہو نا، میں اڑیسہ والا ہوں تو اسی لیے کہتا ہوں، میں کشتی کہوں گا آپ کشتی سمجھ لیں گے، سمجھے نا. پھر کہ مولانا کہتے کشتی، میں کہا کشتی، ہاں تو کشتی میں فرق ہے نا. تو پانی نکال کے پھینکتا تھا ڈونگے میں، مطلب ڈونگا ڈوب جائے گا. لیکن وہی ڈونگا اگر اس کو سوکھے میں رکھ دو تو چلے گا نہیں، پانی بہت گھس جاتا، چلو سوکھے میں ڈال دو تو بیکار ہو جائے گا. بیکار ہوگا کہ نہیں مختار صاحب؟ بیکار ہو جائے گا. تو اسی طریقے پر یہ انسان ہے، اس کے لیے اللہ نے دنیا پیدا کیا ہے. انسان کے لیے اللہ نے کتنی چیزیں پیدا کی ہیں. موبائل فرشتے استعمال کریں گے، ہم استعمال کریں گے، ہے نا. فین ہم استعمال کریں گے، اے سی ہم استعمال کریں گے، ہاں جو اتنی اچھی ہوائی جہاز ہم استعمال کریں گے، راکٹ ہم استعمال کریں گے، سب چیز ہم استعمال کریں گے. اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے. ٹرین سے لے کے پلین تک، پلین سے لے کے ٹرین تک، سب اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو کشتی کے لیے پانی تو ضروری ہے، لیکن کشتی کے اندر پانی گھس جائے تو کشتی ڈوب جائے گی، اور ایمان والے کے اندر اگر دنیا گھس جائے گی تو یہ ایمان والا کیا ہوگا؟ ارے بولو نا، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا نوجوان؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں کہ انسان اگر یہ ایمان والا اگر اپنے دل کے اندر کس کو اتار لے؟ دنیا کو، کہ دنیا دنیا دنیا. فجر کی نماز بھی غائب، ظہر بھی غائب، عصر بھی غائب، مغرب بھی غائب، عشاء بھی غائب، قرآن بھی غائب، ہاں حدیث سب غائب. کیا دنیا دنیا کھول کے بیٹھا ہے دکان، ہاں اور دکان پر دکان، دکان پر دکان، دکان پر دکان، مکڑے کا جالا لگا کے بیٹھا ہے. وہ دکان یہ کیا ہے؟ مکڑے کا جالا. اور دکان سے کما کے آتا ہے تو دیکھتا ہے گھر میں پڑا ہوا ہے تالا. کیوں؟ اس لیے کہ لون لیا تھا پہلے. کیا مالدار بننے کے شوق میں پہلے قرض دار بن گیا. مالدار بننے کے شوق میں نہیں، غلط کہہ رہا ہوں. ارے پہلے لون ہی ہوتا ہے، اس کے بعد دھونی ہوتا ہے، یوں سمجھ لو، ہے سمجھے نا. پہلے لون ہی ہوئی ہے نا. ارے بینک میں کیا میں فارم کھولوں گا، بینک میں چکر، آپ بینک میں کیا ایک فارم کھولوں گا تو اس لیے لون لینا آیا ہوں، تو پہلے لون ہی ہوگا نا. وہ مرغی بچے گی کہ نہیں، انڈا دے گی کہ نہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں اس کا فارم چلے گا کہ نہیں چلے گا، وہ تو خدا کو معلوم. لیکن یہ قرض دار بن گئے مالدار بننے کے شوق میں. میری بات سمجھیے. اب ایک آدمی دکان کھلا ہوا ہے اور رات سے دن تک اس کو دکان ہی کا فکر ہے. جماعت والے تو 3 دن مجھے فرصت نہیں، وہاں جائیں گے. گاؤں والے کہتے تمہارا گھر میں کیا تم کوئی نماز پڑھاتے نہیں، فرصت کہاں؟ شام تک بھی اتنے گاہک لگے رہتے ہیں، میں دال چاول کا دکان، مجھے فرصت کہاں؟ وہ کہتے کمپیوٹر لے کے بیٹھا ہوں، فرصت کہاں؟ تو فرصت اللہ تعالیٰ کو یا فرشتوں کو، وہ جا کے نماز پڑھیں، وہ جا کے نماز. ایک مسجد ہے اس میں 5 جماعت ہے. ہاں زندگی ہماری گزر رہی ہے اور ہم لوگ سوچتے ہیں ہم لوگ نمازی ہیں. بوتال کدو جیسا چھپر پر رہتا ہے نا، یہ ایک ہی شاخ سے نکلتا ہے، جڑ ایک ہے لیکن کدو الگ الگ ہے، سب کا منہ الگ. ایک باپ کے بیٹے، ایک محلے کے رہنے والے، لیکن سب کا منہ الگ الگ ہے. یہ ایمان والا، یہ ایمان والی زندگی ہے، ایمانی زندگی ہے، روحانی زندگی ہے. تو دوستو بزرگوں میں عرض کر رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا پہلے، کہ دنیا کو تو استعمال کریں گے لیکن اللہ کے حکموں کو توڑ کے نہیں، بلکہ اللہ کے حکموں کے ساتھ، ارے بولے جوڑ کے، کس کے ساتھ؟ جوڑ کے کریں گے. تب تو پھر کیا ہوگا؟ نہ جس طرح کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے اور منزل تک پہنچ جاتی ہے، آپ کا منزل یہ نہیں ہے. دنیا کی ہمارا منزل ہے، بولو. ارے دنیا سیڑھی ہے، منزل ہماری آخرت ہے، منزل ہماری آخرت ہے. دیکھو جہاں شہد توڑے جاتا ہے نا، شہد توڑے جاتا ہے، کبھی توڑے ہو شہد کا توڑنا دیکھے ہو؟ نہیں. چلے سب فرشتے ہیں، سب آسمان سے اترے. ارے شہد نہیں، مہو توڑے جاتا ہے نا. جہاں پر مہو کا چھتا توڑا جاتا ہے تو وہاں پر مکھی، مہو مکھی وہ آ کے کیا کرتی ہیں؟ نہ
اس کو پینا شروع کرتے ہیں. پتہ نہیں آپ لوگ دیکھتے نہیں ہوں گے, کبھی توڑنے میں جا کے دیکھ لو گے, مکھی آ کے اس کو چوسنا شروع کر. دو قسم کی مکھی ہوتی ہے. ایک مکھی وہ ہوتی ہے جو شہد توڑ کے جس برتن پہ آپ نے رکھا ہے وہ ڈائریکٹ آ کے برتن کے بیچ میں جو ہے بیٹھ جاتی ہے کہ سارا رس میں لے کے شہد لے کے جو میرے چھتے سے لائے ہیں لے کے اڑ جاؤں گی. جب پیٹ بھر جاتا ہے اڑنا چاہتے تو اڑ نہیں سکتی. کیوں؟ نہ شہد اس کے پاؤں کو پکڑ لیتا ہے, شہد اس کے پاؤں کو پکڑ لیتا ہے. اور ایک مکھی ہے وہ بھی شہد لینے کے لیے آتی ہے لیکن وہاں کے کنارے بیٹھتی ہے, جہاں سوکھا جگہ اس میں بیٹھتی ہے اور اپنے سون کو شہد میں ڈالتی ہے, اور جب پیٹ بھر جاتا ہے تو اڑ کے نہیں. سمجھ میں آیا؟ تو دنیا تو حاصل کرو لیکن بیچ میں مت اترو, دل کے اندر دنیا کو مت گھساؤ, کنارے سے استعمال کرو. اللہ منع نہیں کرتے, کیا کرتے کرو. اللہ کہتے مجھے مت بھولو, مجھے یاد کرو, میرے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو, کامیاب ہو جاؤ گے, منزل تک پہنچو گے. یہ دنیا سیڑھی ہے, چڑھ چڑھ کے کہاں تک جانا ہے؟ آخرت تک جانا ہے. تو چڑھتے رہو, چلتے رہو, چڑھتے رہو. یہ دنیا کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے. سننا ہے کہ نہیں بات میری؟ ہاں, کئی کئی جیسے شہد کی مکھی کہ جائے پیا اور چلے گئے. ہمارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بستر پر سوئے ہوئے تھے, آپ کے سینہ مبارک پر چٹائی کا داغ پڑ گیا. ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ, غالباً حضرت ابو ہریرہ کہ یا رسول اللہ یہ جو روم اور فارس کے یہ کیا کہتے ہیں بادشاہ دنیا دار, یہ تو گدی پر سوئے, نرم گدی پر, اور آپ بستر پر چٹائی پر سوئی, آپ کے جسم اتھر پر داغ پڑ گئے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تو اب تک دھوکے میں پڑا ہے. ارے میری مثال دنیا کی مثال ایسی ہے کہ مسافر, چلتا ہوا مسافر تھک جاتا ہے, درخت کے نیچے آرام کرتا ہے, جب تھکاوٹ ختم ہوتی ہے سائے کو چھوڑ کے آگے بڑھ جاتا ہے. ہمیں ہمارے نبی نے کہا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل, ایسی زندگی گزارو جیسے مسافر ہو. ہم کو ٹھہرنا تو ہے ہی نہیں, ہماری منزل تو آگے. تو آگے کو دیکھنا ہے کہ ہماری منزل کہاں ہے, وہاں کیا ہونے والا ہے. ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں جا کے دیکھیں کہ کیسے رہے. یہاں تو بہت نعرے تکبیر اللہ اکبر, نعرے تکبیر اللہ اکبر, جائے زندہ باد مردہ باد ہوتا ہے, وہاں نعرے تکبیر ہوگا, وہاں عزت ہوگی. ہمارے اعمال کالے کرتوت ایسے ہیں کہ اللہ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے. اللہ کے فرشتے کہیں گے ان کو جنت کی طرف لے چلو, جنت کا دروازہ کھل جائے گا. کیا تقوی والا سینسر ہماری زندگی میں ہے؟ اس کا سوچ کرنا ہے. یہ اسی کا ہاتھ لگے, یہ جو ہاتھ ہے نا, کہ اپنی بیماری ہم خود دیکھ نہیں سکیں گے تو کس کے پاس جانا پڑے گا؟ کہ ڈاکٹروں کے پاس جاؤ گے تو بتائے گا تم کو کیا بیماری ہے. وہ تمہارے کالک کو پہنچ کے تم کو تمہارے چہرے کو صاف کر دے گا, تمہارا دل صاف ہو جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں اللہ والوں سے تعلق رکھو. کیا کہتے ہیں؟ اللہ والوں سے تعلق رکھو, اللہ والے ہو جاؤ گے, اللہ والے ہو جاؤ گے. ہم اللہ والا ہونا نہیں چاہتے. ہم کو شیطان کہتا اللہ والا ہو جائے گا, ابھی بیٹا باقی ہے نہیں, ابھی تجھے تو ڈیمانڈ لینا ہے. اللہ والا ہو کے ڈیمانڈ کیسا لے گا؟ اللہ والا ہو جائے گا اور پھر فجر کی نماز بھی پڑھنا پڑے گا. تو جو اللہ والے نہیں ہوں گے ان کے لیے فجر کی نماز معاف ہے. ارے کون ہے معاف ہے؟ سب کے لیے ہے نا. تو اس میں اللہ والے میں اور کیا کہتے ہیں عام آدمی میں کیا فرق ہوگا کہ اس پر بھی نماز پڑھنا ہے, اللہ والے بھی نماز پڑھتے ہیں. اللہ والے فجر کا 8 رکعت پڑھتے ہیں, آپ لوگ 4 رکعت پڑھتے ہو کیا؟ ہاں کہ نہیں, سب کے لیے نماز ہے, سب کے لیے زکوٰۃ ہے, سب کے لیے حج ہے, سب کے لیے روزہ ہے. شیطان یہ ہم کو ہمارے دماغ کو خراب کر کے رکھا ہے کہ جب اللہ والے بن جاؤ گے تو جھوٹ بول نہیں سکو. میں کہتا ہوں کیا جھوٹ بولنا اللہ والوں کے لیے حرام ہے اور جو دوسرے ہیں ان کے لیے جائز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 علامت ہے. بولو منافق کی آیت المنافق ثلاث. آپ نے فرمایا منافق, ہم لوگ تو اپنے آپ کو پکا مومن سمجھتے ہیں, ہمیں ہمیشہ دوسروں کو کہتے وہ پکا منافق ہے. ارے بہت بڑا منافق ہے, تم کیا جانتے؟ میں جانتا ہوں کتنا بڑا منافق. اور اپنے آپ کو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارا در کیا ہے؟ ہم لوگ آسمان سے اتریں گے, ہم لوگ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں تو
میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ شیطان کا دھوکہ ہے. ایک واقعہ سنا دوں پہلے اس سے، کیا اس حدیث کو آپ کو سناؤ. صحابہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے گنہگار، دوسروں کو سمجھتے تھے نیک. اور ہم میں صحابہ میں فرق کیا؟ ہم دوسروں کو سمجھتے گنہگار، خود کو سمجھتے نیک. سمجھے نا؟ حضرت حنظلہ ایک صحابی ہیں، حنظلہ، وہ اچانک گھر سے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، نافقہ. ارے حنظلہ منافق، حنظلہ منافق، حنظلہ منافق. کہاں جا رہے ہیں؟ بازار کی طرف چلاتے ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان میں تھے، کان میں آواز آئی کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو جانی پہچانی آواز. باہر نکل کے دیکھا حنظلہ، کہ حنظلہ حنظلہ. ارے ابوبکر نافقہ حنظلہ، حنظلہ کو کیا بولاتے؟ منافق ہو گیا. اللہ اکبر، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں یہ منافق. حضرت ابوبکر نے کہا کہ حنظلہ تم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو، اللہ کے رسول کا تم پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ کہہ رہے ابوبکر تجھے کیا معلوم، میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہوتا ہوں تو میری کیفیت، میری حالت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب میں گھر میں آتا ہوں تو حالت بدل جاتی ہے. بیوی بچے ہاٹ بازار یہ سب آ جاتا ہے ذہن میں، وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے. اسی کا نام تو نفاق ہے. سنیے یار غار، وہ ابو بکر صدیق جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر سب کا احسان دنیا میں چکا دیا، تیرا احسان اللہ تجھے چکائے گا. وہ ابو بکر جب انہوں نے یہ بات سنی تو کہنے لگے، تو ابو بکر کہنے تب تو حنظلہ میں بھی منافق. اللہ اکبر، اپنے آپ کو منافق کہنا آسان بات ہے؟ آج تو جھگڑا اسی کا ہے. ہر آدمی ہم میں سے کیا سمجھتا ہے؟ میں نیک ہوں، سامنے والے کو سمجھتا سب سے برا، سب سے بدماش، پکا منافق، پکا حرام خور، اور پکا دھوکے باز، اور پکا جھوٹا. میں پکا مومن، سچا مومن، اپنا آپ کو سمجھ. لیکن صحابہ اللہ اکبر دونوں دوڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. ہاں، شیخ المشائخ کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دوڑے اور جا کے کہا، حضرت حنظلہ کہہ رہے نافقہ حنظلہ، تو حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے نافقہ ابو بکر. ابو بکر بھی منافق ہو گیا رسول اللہ. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر تھے، دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ پیشنٹ کس لیے آئے ہیں. ان کو کیسے میرے صحابی ہیں کہ ایک ذرے بات میں اپنے آپ کو منافق سمجھنے لگے، کیسے میرے صحابہ کا دل صاف ہے. آپ مسکرا دیے، فرمایا بشرا 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 بشرا، دونوں کو خوشخبری دیتا ہوں، دونوں کو خوشخبری دیتا ہوں، نہ تم منافق نہ تم منافق، پکے سچے خالص مومن ہو تو تم دونوں. تو اللہ سرٹیفکیٹ مل گئی ان کو ایمان والے کی، ایمان والے ہونے کی. تو ہم کو دوسرے کا عیب نظر آتا ہے، اپنا عیب نظر نہیں آتا. اور صحابہ اپنے عیب کو دیکھتے تھے، دوسرے کا عیب جب دیکھتے تھے تو آنکھ بند کر لیتے. اور آج گاؤں کے اندر لڑائی، سب اپنے کو پاک سمجھتے ہیں، دوسرے کو ناپاک. کوئی اپنا پاؤں دیکھنے کے لیے تیار نہیں، سب دوسرے کے پاؤں کو دیکھتے ہیں. وہ تم پاؤں دیکھو تو ہاں دیکھو تو، ارے تم اپنا پاؤں تو دیکھو ذرا، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے تو دیکھو تمہارے چہرے میں کتنے کالک لگے ہیں، تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے. تم کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ تب پتہ چلے گا کہ چہرے میں کتنے کالک تمہارے لگے ہوئے ہیں، کیا کیا بیماری تمہارے اندر ہے. تو میرا محترم بزرگوں دوستو، حدیث میں فرمایا آیت المنافق ثلاث. ہائے ہائے کیا بتاؤں آپ کو. فرمایا کہ منافق کی علامت 3 ہیں. حضرت شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اس پر بیان کرتے تو کہتے تھے ہمارے اندر نفاق بھرا ہوا ہے. منافق تو نہیں ہے لیکن منافق کا جو صفت ہے وہ ہمارے اندر. تو حدیث میں فرمایا گیا آیت المنافق ثلاث، کہ جس طرح بتایا نا ایمان کی علامت کہ جب نیک کام کرو تو اچھا لگے، برا کام کرو تو غمگین ہو جاؤ، تو فانتا مومن، تم ایمان والے ہو. ہاں، لیکن ہم کیسے ایمان والے؟ میرا جوان بیٹا سویا ہے اور نماز پڑھنے آیا نہیں، میرے دل میں دکھ ہوا کیا؟ اگر دکھ ہوا تو میں مومن، اگر دکھ بھی نہیں ہوا تو میرے ایمان کا اللہ حافظ ہے کہ ہاں. میری بیوی سوئی ہوئی ہے، باپ نماز پڑھنے آتا ہے، بچوں کے ڈونٹ ڈسٹرب ممی سلیپنگ. اور اگر کیا کہتے ہیں ممی کے مما جو ہیں شوہر اگر وہ دیر سے آئے ہیں
اور بچے نے ذرا ہنگامہ کیا، ممی کہتی ڈونٹ ڈسٹرب، پاپا از سلیپنگ، ہائے ہائے آل آر سلیپنگ. لیکن اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھایا؟ فرمایا کہ جب بیوی شوہر کو اٹھائے، منہ میں پانی، بہت نیند آتی ہے، بیان سن کے گیا تھا، رات میں دیر ہوگی سونے میں، اب آنکھ نہیں کھل رہی ہے، تو شوہر نے، بیوی نے اپنا ہاتھ بھگایا اور بھگا کے چہرے پہ یوں کر دے ذرا چیتا، کہتے سرتاج اٹھ جاؤ، فجر کا اذان ہو جائے، جماعت چھٹ جائے گی، جماعت اب کھڑے ہونے میں 15 منٹ باقی ہے. اللہ اکبر. اور بیوی سو کے رہ گئی. شوہر یہ نہیں کہ یہ ایک بالٹی پانی لے کے ڈال دو، وہ مشکل ہو جائے گا، سمجھے نا؟ نہیں، شوہر نے اپنے ہاتھ بھگایا اور ذرا منہ کا چھٹا کہہ کہ بیگم ذرا اٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ سارے غم کو دور کر دیں گے، تو جو ہے نماز ذرا پڑھ لو. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو دیکھو یہ میاں بیوی کو کیوں اٹھا رہی ہے اور بیوی میاں کو کیوں اٹھا رہے ہیں. دیکھو وہ منظر اچھا، یعنی کہ ممی سلیپنگ، پپا ہی سلیپنگ، اور مدرسے کا بچہ جاتا ہے مسجد سے، جب وہ دیکھتا ہے کہ سب سلیپنگ، وہ کہتا آئی ایم آلسو سلیپنگ، میں بھی سو جاتا ہوں. اب بولو شیطان کا اس گھر میں راج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو. حدیث میں فرمایا گیا کہ شیطان جو ہے، جیسا ہم لوگ دم کرتے ہیں، جنات سوار ہو جاتا ہے، پھکانے لے کے جاتے ہیں، پھکانے لے کے جاتے ہیں یہ نہیں، ایسے ہی شیطان بھی پھکنا جانتا ہے. تم یہ مت سوچو کہ بس تم ہی لوگ پھونکنا جانتے، شیطان کہتے ہیں میں بھی پھونکنا جانتا ہوں. حدیث میں آیا ہے کہ جب آدمی سو کے رہ جاتا ہے، نہیں اٹھتا فجر کی نماز میں، تو شیطان 3 گیرا ڈال کے پھونک دیتا ہے، اور کیا پڑھتا ہے جانتا؟ علیک لیلن طویلا، علیک لیلن طویلا، علیک لیلن طویلا. یہ رائل فیملی کے بچے سو جاتے ہیں. شیطان میں پیشاب کر دیا، شیطان پھونک دیا بھی ہے نا مفتی صاحب. غلط کیوں تو لقمہ دیں گے آپ میرے کو، ورنہ کوڑے والے کہیں گے مولانا آ کے کیا ایسا کہہ کے شیطان بھی پھونکتا ہے. حدیث کی بات آپ کو سنا رہا ہوں. گرا ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے علیک لیلن طویلا، سو، ابھی اذان ہے، میں 15 منٹ باقی ہے، گھڑی دیکھ کے پھر سوتا ہے. اور جب ارے آپ آئے نہیں نماز پڑھنے، ارے کون اٹھا تھا، اور پھر یوں نہیں، شیطان پھونک دیا، سوتا ہے. بات سمجھ میں آئے؟ ہاں. تو شیطان جو ہے، اب ہم کو صبح جب اٹھتے ہیں کہ ہمارے دل میں اگر دکھ ہوا تو ایمان باقی ہے، اگر دکھ نہیں ہوا تو سمجھ لو ایمان باقی نہیں. مولانا آئیں گے، شاید وقت بڑھا دیا گیا ہے، حضرت آئیں گے، اس کے بعد حضرت کی بات ہوگی، پھر اذان ہوگی. یہ تو میں نے سنا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، تو شیطان وہ بھی پھونکتا ہے. تو حدیث میں فرمایا گیا کہ جب تجھے غلط کام سے تکلیف پہنچے تو تم مومن. ایسے منافق کی علامت بتائی گئی کہ منافق جب بات کرے گا جھوٹ کہے گا، بات کہے گا جھوٹ بولے گا. تو منافق ہے. اور جھوٹ جب سے موبائل نکلا ہے، حضرت جبریل آ کے ہمارے نوجوانوں کو کہہ دیے کہ اب جھوٹ جائے، ہے نا. بیٹھا ہے کوریئی میں، ہیلو جی کہاں ہو؟ میں کٹک میں ہوں. کیا جائز ہو گیا جھوٹ موبائل میں؟ ہاں، میں بیٹھا رہتا ہوں، سنتا ہوں. ارے آپ کہاں ہیں؟ نہ میں جگت پور میں. جگت پور میں تو نہیں، آپ تو رسول پور میں بیٹھے ہیں، جگت پور کہہ رہے ہیں. نہ وہ چلے گا، ورنہ تو بھی حرام کرے گا. جھوٹ یہ مطلب ہے کہ ہم منافق ہیں، لیکن ہم اپنے کو سمجھتے ہیں. ہوٹل لسٹ میں ہمارے نام نہ مسلمان ہیں، اور یہاں اللہ کے رسول کیا بتا رہے ہیں کہ تیرے اندر نفاق آ گیا ہے، تیرے اندر نفاق آ گیا ہے. کہ ایمان لگتا ہے تو ظاہر ہے ایمان والا، لیکن اندر سے کیا ہے؟ نفاق ہے، کیونکہ جھوٹ بولتا ہے. حدث کذب، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا. کیا کرے گا؟ وعدہ خلافی. وعدہ کر لیا ہم نے، اسے کہہ دیا تھا، میں ویسے ہی کہہ دیا تھا، مجھے سچی تم سمجھ لو سچ کیا تھا. تو یاد رکھو حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر وعدہ کر کے وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ منافق ہے.
میں پہنچ جاؤں گا، کل صبح پہنچ جاؤں گا، لیکن کل صبح نہیں کیا کروں گا، فلاں کام ہو گیا. تو آپ نے وعدہ خلافی کی. رات سے دن تک ہم کہیں میں 10 منٹ میں آتا ہوں اور آپ آئے 10 گھنٹے کے بعد ہنستے ہنستے کہ کیا کروں، وہ ٹریفک جام ہو گیا. تو آج ہی ٹریفک جام ہوا نا، روزانہ جام ہوتا ہے. یہ بھی ہے کہ آپ نے وعدہ کیا اور وعدہ کر کے وعدے کو پورا نہیں کیا. میں وعدہ کیا تھا، میرے بچے مانتے نہیں. آپ نے وعدہ کیوں کیا تھا؟ حدیث میں فرمایا گیا کہ ایسی چیز کا وعدہ کرو جس کو تم پورا کر سکتے ہو، جس کو پورا نہیں کر سکتے اس کا وعدہ مت کرو. بولے بیماری ہے کہ نہیں ہمارے اندر، نفاق ہے کہ نہیں؟ رات سے دن تک وعدہ خلافی کرتے، رات سے دن تک جھوٹ بولتے ہیں. تاجر تجارت کے اندر جھوٹ بولتا ہے، ملازم ملازمت کے اندر جھوٹ بولتا ہے. ہاں، ہر آدمی اپنے اپنے جگہ میں جھوٹ بولتا ہے. اور جھوٹ، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک عورت کو، وہ بچے کو مٹھی کر کے کہہ رہی تھی ادھر آ یا دوں گی. اللہ کے رسول نے فوراً پوچھا کیا دو گی، کیا دو گی؟ اس نے ہاتھ کھول دیا، وہ جب آئے گا تو میں اس کو کھجور دوں گی. کہ ہاں اگر نہ دیتی تو جھوٹ ہوتا. بولیے راستے اے ادھر آ، مٹھائی رکھی ہوں دوں گی. ہماری عورتیں کہتی بابا ادھر آ. ہاں، تو یہ سب بھی جھوٹ ہے. مذاق سے جھوٹ کہنا بھی جھوٹ ہے. اور ہم لوگ تو کیا مذاق سے کہہ دیا، مذاق سے جھوٹ بھی جھوٹ ہے. ہنسانے کے لیے جھوٹ کہیں تو جھوٹ ہے. حدیث میں فرمایا گیا کہ بہت سارے لوگوں کو ہنسانے کے لیے بات کرتے ہیں، لوگ ہنستے ہیں اور لوگ تو ہنستے ہیں اور یہ اپنی جھوٹ کی وجہ سے جہنم میں پہنچ جاتا ہے. بولے بیماری ہے کہ نہیں ہمارے اندر؟ ہم تو جھاڑی جھوڑی ہو کے گھومتے کہ نہیں، ہم بس جنت منتظر ہے، تم کب مرو گے اور آؤ گے. ہاں، جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، ایک صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی موت کی خبر سنی تو فرمایا ماں کا سعد اہتز لہ عرش الرحمان، کہ میرے سعد کا جب انتقال ہوا ہے تو اللہ کا عرش یا عرش کے فرشتے جھوم رہے تھے. کیا ہو رہے تھے؟ جھوم رہے تھے اور کہہ رہے تھے سعد آ رہے ہیں، سعد آ رہے ہیں، سعد آ رہے ہیں. جنت تمہارے خوشی کے کہتا ہے سعد آ رہے ہیں، سعد آ رہے ہیں. اور عرش کے فرشتے کہتے تھے سعد آ رہے ہیں، ہمارے پاس سعد آ رہے ہیں. وہ سعد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں کہ حضرت سعد کے مرنے پر جنت جھوم رہا ہے اور کیا کہتے ہیں عرش جھوم رہا ہے، عرش کے فرشتے جھوم رہے ہیں. اس سعد کے متعلق فرمایا کہ سعد کو قبر نے نہیں چھوڑا، قبر نے سعد کو دبوچا. اتنی بڑی صحابی، اور ہم کون چھت کے مولی اور بطری ہیں، بڑے مطمئن ہیں. نہیں، ہم تو جاتے ہی کیا ہوگا، جنت کا دروازہ کھل جائے گا فوراً. کہ نہیں دوستو، اتنا آسان نہیں، بس اللہ جس پر رحم کر لے. تو بھائیوں، اگر کوئی مانگنے کے لیے آپ کے دروازے پر آتا ہے اور آپ نکلے پیسہ لے کے دینے کے لیے، پیسہ وہ کہتے ہیں نہیں پیسہ لینے رکھنے کے لیے کہیں جگہ ہے، چاول کہہ کے رکھنے کے لیے جگہ ہے، تو ایسے فقیر کو بھیک ملے گا؟ تو آئے کیوں مانگنے کے لیے؟ ہاں، جیب ہے پھٹا ہوا، دامن ہے پھٹی ہوئی، تو آدمی سلائی کر لے گا. کچھ تو اعمال ہو، کچھ تو پازیٹیو ہو. اگر نیگیٹو ہی نیگیٹو ہو، مائنس ہی مائنس ہوگا، تو بھیک اللہ تعالیٰ رحمت کی ڈالیں گے کہاں لوگے؟ تو پازیٹیو برتن تو رہے، وہ برتن اگر پھٹا ہوا رہے گا تو اللہ کریم اپنے کرم کا تالی ڈال دے گا. توبہ تو کریں، استغفار تو کرتے رہیں، وہ کریم آقا ہے، معاف کر دے گا. اس کو معاف کرنے میں کیا لگا؟ وہ احکم الحاکمین ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو کہہ دو میں بڑا معاف کرنے والا ہوں. معافی تو مانگو، سوری تو کرو. رات سے دن تک لات لگ گیا آ گیا سوری، دھکا لگ گیا سوری، کیا کہتے ہیں پاؤں لگ گیا سوری. رات سے دن تک سوری کرتے رہتے ہو ہاٹ میں بازار میں. کبھی اللہ سے سوری کیا؟ اللہ سے کہا اللہ سوری، میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، میں شرمندہ ہوں اور یہ کام کروں گا نہیں. کبھی سوری اللہ سے بھی کیا؟ کبھی اللہ سے تو سوری کر کے دیکھو.
اللہ کہتے ہیں یا یہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کیا آیت ہے نا مفتی صاحب جی؟ اللہ کہہ رہے کہ نبی جی آپ اعلان کر دیجیے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. ارے کہاں ہیں وہ میرے بندے جو رات دن گناہوں کے اندر مشغول رہے؟ آج بھی موقع ہے وہ شرمندہ ہو جائیں، توبہ کر لیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اللہ کی رحمت سے توبہ تو کر لو. 100 بار اگر توبہ شکستی بازا 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 ہر آنچی ہستی بازا. ارے تم بہت بڑے گنہگار. کتنا گناہ کرے گا بندہ میرا؟ درختوں کے پتوں کے برابر، آسمان کے بادل کے برابر، زمین کے گرد و غبار، زمین کے وسعت کے برابر، بارش میں برسنے والے اولے کے برابر، بارش کے قطرات. کتنا گناہ لاگا. اے میرا بندہ سن، اتنا گناہ لے کر اگر تو آئے گا اور میرے سامنے جب تو جھک جائے گا اور شرمندہ ہو جائے گا اور مجھے سوری کر دے گا، میں تیرے سارے گناہ کو معاف کر دوں گا. ہے کوئی دنیا میں ایسا؟ ارے تعلق جوڑو تو ایسی ذات سے تعلق جوڑو. محبت کرنے کے لائق وہ ذات ہے جو کہتا ہے کہ جب کوئی گناہ گار بندہ گناہ کر کے توبہ کرنے کے لیے آتا ہے میرے پاس تو میں اس کے استقبال کے لیے جاتا ہوں کہ میرا گنہگار بندہ میرے پاس آ رہا ہے. ہے کوئی ایسا باپ دنیا میں؟ جو نافرمان بچے کو دبئی سے نافرمان بچہ آئے اور باپ جاتا ہے اس کو ہوائی اڈے میں ویلکم کرنے کے لیے، ریسیو کرنے کے لیے. وہ کیسے اللہ ہے جو کہتے ہیں کہ گنہگار بندہ جب میرے طرف آتا ہے تو میں اس کی طرف جاتا ہوں. بولو کیسا اللہ ہے وہ؟ اس اللہ کو پہچانو. اے لوگو یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ تعالی اے لوگو توبوا الی اللہ جميعا. تم سب گنہگار ہو، میں جانتا ہوں، میں دیکھتا ہوں تمہارے گناہ کو، میں پردہ ڈال کے رکھا ہوں. میرے پاس آنے سے پہلے توبہ کر لو. میرے پاس آنے سے پہلے توبہ کر لو. کہ جس طرح بڑے بڑے پہاڑوں کو کیا کہتے ہیں بارود یا ڈائنامٹ کر دیتا ہے، ایسے بڑے بڑے گناہ کو توبہ کیا کرتا ہے؟ ڈائنامٹ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اے لوگو توبہ کرو. یا ایھا الناس توبوا الی اللہ جميعا. اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکب. اے لوگو تم کو کیا ہو گیا؟ اللہ کہتے ہیں تم کو کیا ہو گیا؟ ما غرک بربک الکریم. شرم نہیں آتی تمہارے کھوپڑی میں بھیجا نہیں ہے؟ تم کو عقل دیا، سمجھ دیا، تم بڑا بڑا کام کرتے ہو سمجھداری کا، اتنا نہیں سمجھتے ہو؟ تم مجھ جیسے رحیم و کریم، مہربان و مشفق، بغیر مانگے دینے والا، تو اسی سے دھوکے میں پڑے ہو، اسی سے سرکشی کرتے ہو، اسی سے بھاگتے ہو، اسی کے گھر کو چھوڑ دیتے ہو، اس کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں. رات سے دن تک نمسکار کرتے ہو. کبھی اللہ کے سامنے تو نما ہو کے دیکھو. کبھی اللہ کے سامنے نما کیا؟ جھکے کبھی اللہ کے سامنے؟ جھک کے تو دیکھو. ہائے ہائے، وہ اللہ کہتے ہیں کہ تیرے جھکنے سے پہلے میں تجھے اٹھا لیتا ہوں. ہاں جھک کے تو دیکھو، اس اللہ سے تعلق پیدا کر کے تو دیکھو. اللہ دنیا دیں گے اور ایسی دنیا دیں گے کہ دنیا دیکھ کے حیران ہو جائے گی. حضرت اظہر کریم صاحب بھی آتے ہیں، حضرت مولانا فاروق صاحب بھی آتے ہیں، بڑے بڑے جو ہمارے بزرگان دین جس کو آپ لوگ دیکھتے ہو. جب آتے ہیں تو آپ گھر والے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت میری کار میں بیٹھ جاتے ہیں. حضرت ذرا میرا واقعہ ہے، دعا کر دو گے. حضرت ذرا فلاں ہے، میرے ذرا دعا کر دو گے. کیوں؟ حضرت کے پاس کار ہے نہیں. اور دنیا والے کبھی دیکھو کوئی سائیکل چلا کے حضرت آئے ہیں کہ نہیں؟ کار دو تین کار کھڑے، حضرت آ رہے ہیں. اللہ دکھاتا ہے کہ جس کا تعلق اللہ سے ہو جائے گا اللہ اس کو ذلیل کرنے نہیں دے گا. یاد رکھو. وہ کار میں چڑھتے ہیں جو کار ہم اس کے کار کا نام بھی نہیں جانتے، اس کار میں اللہ ان کو چلاتا ہے. اور لوگ دعا کرتے رہتے ہیں اللہ حضرت میرے کار میں بیٹھ جاتے. کیا اللہ حضرت میرے کار میں میرے نیا کار لیا حضرت خالی قدم رکھ دیں گے. کیوں؟ اللہ والے ہو گئے ہو. من کان للہ کان اللہ والا.
اللہ کہتے تو میرا ہو گیا تو میں بھی تیرا ہو گیا، جب تو میرا ہو گیا تو میں بھی ہو گیا، تیرا سب کام میں بناؤں گا، تیرا سب کام میں بناؤں گا۔ اب اللہ اس کا سارا کام بناتے، ہاں، اوپر سے پریشانی اور اندر سے اطمینان، سمجھیں؟ لیکن دوستو بزرگوں، اگر ہم اللہ سے ہمارا تعلق نہیں ہوا تو یاد رکھو اوپر سے تو اطمینانی ہوگی لیکن اندر سے پریشانی ہوگی۔ اوپر سے تو کوٹھا گھر نظر آئے گا لیکن اندر جو ہے بے اطمینانی آ جائے گی اللہ کے تعلق۔ اسی لیے دوستو بزرگوں، اللہ سے مانگو، توبہ کرو اللہ کے سامنے، رو اللہ کے سامنے۔ اللہ ایسے کریم ہے، اگر رونا نہیں آتا ہے تو رونے والوں کا چہرہ بنا لو، رونے والوں کا چہرہ بنا لو۔ ہم لوگ جب پڑھتے تھے نا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ماسٹر جو ہے جب ہم کو اٹھک بٹھک کراتا تھا تو ہم لوگ آپس میں کہتے تھے تھوک لے کے آنکھ پہ لگا دو، ماسٹر کو رحم آ جائے گا۔ سنتا رہتا ہوں قربان بھائی، ہم یہ کہتے تھے کیا کہ تھوک لے کے آنکھ میں لگا لو، ماسٹر دیکھے گا کہ یہ روتا ہے چھوڑ دے گا۔ لیکن وہ ماسٹر بھی تو سب کیسے ظالم ہوتے تھے، وہ چھوڑتے نہیں تھے، لیکن ہم لوگ ماسٹر چھوڑ بھی دیتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیسے کریم ہے، دیکھو کہتے تجھے رونا نہیں آتا، رونے والے کی طرح منہ بنا لے، میں تجھے رونے والوں میں شامل کر دوں گا، معاف کر دوں گا۔ کیا اللہ ہے، اس اللہ کو پہچانو۔ اللہ کیسی ہے؟ آپ نے صبح کی نماز نہیں پڑھی، اللہ نے دانت توڑ دیا، آنکھ پھوڑ دیا، ہاتھ توڑ دیا، پاؤں سے لنگڑا کر دیا۔ اگر اسلام پور میں، کورائی میں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ایک دن سے بھی ایسا کر دے، ایک آنکھ سب کا پھوڑ دے فرشتے آ کے، دوسرے دن عشاء کے بعد سے الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، گھر والے کہیں گے ابا تم سو گے نہیں، بھاگ یہاں سے، الا اللہ الا اللہ الا اللہ، میرے کہا ایک تو آنکھ ہے اس کو بھی پھوڑا ہے، بھاگو۔ بیوی فون کرے گی تم کہاں ہو، رات کے 11 بجے بھی سو گے نہیں، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ کیوں؟ کہیں کیا تو میری دوست ہے نا دشمن، ایک آنکھ تو پھوٹ گیا ہے، ایک وقت کا نماز نہیں پڑھنے سے، اور پھر تو سو کے رہ جاؤں گا، اسی چلتا اٹھ سکوں گا، دوسرا آنکھ کی بھی جب پھوٹ جائے گا میرا ہاتھ پکڑ کے تیرے لے کے جانا نہ کرے گی، بڑی خیر خواہ ہے، الا اللہ الا اللہ کرے گی کہ نہیں کرے گی، کرے گی نہیں کرے گی؟ کیسے اللہ ہے، ڈھیل دیے جا رہے ہیں۔ فجر کی نماز نہ پڑھ کر کھانا بند کر دیا، 5 وقت کی نماز نہ پڑھنے والوں کو کھانا دیتا ہے، اللہ اکبر۔ ہاں، وہ تو فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اس کے کہنے پر اللہ تعالیٰ کیا کر دی، دریائے نیل میں پانی لیا ہے۔ تو جو انا ربکم الاعلی کہنے والے کی دعا کو سنتا ہے، وہ سبحان ربی الاعلی کہنے والے کی دعا کو نہیں سنے گا۔ ارے سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ تو بولو مانگو گے نا اللہ سے، ارے اللہ سے مانگو گے، توبہ کرو گے اللہ سے، اللہ سے توبہ کریں گے تو اب کون کون اللہ والا بنے گا، ذرا ہاتھ اٹھا تو ماشاءاللہ۔ بس آسان نسخہ بتائے گی نہیں اللہ والا بننے کا، اللہ والا بننے کا، اللہ سے تعلق کر لیں۔ تو اللہ سے تعلق کرنے کے لیے کیسے تعلق کیا جائے گا؟ نہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے، لوہار کے پاس ایک بچہ بیٹھتا ہے، دھوپنی یوں کر کے لوہار بن جاتا ہے، سنار کے پاس بیٹھ کے ٹھک 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 کرتا ہے، سنار بن جاتا ہے، بڑھئی کے پاس بیٹھ کے گھر 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 کرتا ہے، بڑھئی بن جاتا ہے، ڈرائیور کے پاس بیٹھتا ہے، ڈرائیور بن جاتا ہے۔ بولو اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے تو اللہ والے بنے گی نہیں بنے گی؟ آسان نسخہ ہے نا مشکل ہے؟ کیا کہتے ہیں قربان بھائی، آسان ہے نا مشکل اللہ والا بننا؟ ارے بولو آسان ہے نا؟ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ والوں سے تعلق رکھیں گے، کریں گے، اچھی صحبت میں رہیں گے اللہ والے بن جائیں گے، برے صحبت میں رہیں گے برے بنیں گے۔ صحبتوں کا اثر ہوتا ہے، صحبتوں کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر مہینے آپ کے کورائی میں یہ جو حضرت والا کا پروگرام ہوتا ہے، بزرگ حضرات آتی، ذوق شوق سے اس میں شریک ہو، تاکہ اللہ والوں کے ساتھ اتنی دیر صحبت مل جاتی ہے تو اللہ والوں کی صحبت سے آدمی اللہ والا بن جاتا ہے۔ کیا مختار بات سمجھ میں آئی نا؟ تو انشاءاللہ کریں گے نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی